ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا او قیامت دے دن جدوں کافر جہنم دی طرف جتھا در جتھا گروہ در گروہ ٹورے جان گے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها حتیٰ کہ جہنم دے دروازے تے پہنچن گے دروازہ کھول دیتا جائے گا دروازے دا دربان پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ کیا تواڈے کول اللہ دے رسول نہیں سن آئے جڑے توانو اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنان دے سن وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور آج دے دن دی ملاقات تو توانو جہنم تو ڈران دے سن قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين کہن گے کہ او نہیں رسول بھی آئے سن سانو ڈران دے سن لیکن ساڑھے اتے عذاب دا کلمہ سچا ہو گیا صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 24واں سورت دا نام سورہ زمر دی 71 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریانو اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے 2-3 جہان نے تفاسیر دے اندر بہت زیادہ نے ایک جہان دنیا دا جتھے اسی رہ رہے ہیں
اور دوسری زندگی قبر دی ہوئے گی، دعا کرو اللہ آسان کر دے، اور تیسری زندگی وہ جنت دی ہوئے گی یا جہنم دی ہوئے گی، دعا کرو اللہ سانو سارے مرد و عورتوں جہنم تو بچا کے رکھے۔ میں کوشش کراں گا انشاءاللہ العزیز کہ مختصر جے وقت دے اندر جہنم دے حالات کی ہون گے اور کیڑیاں سزاواں ہون گیاں، دعا کرو اللہ سانو سارے جہنم دی گرم ہوا تو بچا کے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام دیاں 5 بنیاداں نے جدا اسی دعویٰ کرنے ہاں کہ اسی مومن ہاں، اسی مسلمان ہاں، اونا 5 دے اندروں اگر ایک بھی چھڑ دیتی جائے وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا، کافر ہو جائے گا۔ سب تو پہلا 2 گواہیاں نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انسان گواہی دیندہ ہے اللہ تیرے تو علاوہ خالق کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، سجدے دے لائق کوئی نہیں، اولاد دین والا کوئی نہیں۔ اے دے اتے مضبوط ہو جائے پھر تے گل بنے گی۔ اگر کلمہ بھی بڑھتا جائے اور زندیاں مردیاں نو، بتاں نو، سورج نو، چن نو، تاریاں نو بھی پوجدا جائے، سجدے کردا جائے، حاجت روا مشکل کشا سمجھدا جائے، وہ بندہ مشرک ہو جائے۔ اور مشرک دے بارے کہ مشرک ہمیشہ جہنمی، دنیا دے اتے جن مرضی گناہ ہو جان، گناہ کر لیا جان، شرک بھی کر لیا جائے، دنیا دے اتے ہر گناہ دی معافی رکھی ہے، جنی دیر تک موت نہ آئے یا سورج مغرب والو طلوع نہ ہو جائے توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جیڑا زندگی تو بعد، مرن تو بعد اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس واسطے پہلی گواہی کہ اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، کچھ رہ پاویں نہ رہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آڈے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری گواہی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر کلمہ درست پڑھدا ہے، آپ علیہ السلام دی اطاعت نہیں کردا، محبت نہیں کردا، فرما برداری نہیں کردا، او دے اسلام دا کوئی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا دے امام، ساری دنیا دے ولی، ساری دنیا دے پیر، ساری دنیا دے مولوی، سارے اکٹھے کر لیا جان، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاؤں مبارک دی خاک نو لگن دے نال بھی اس خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی احترام کرنے ہیں، ولیاں نال محبت کرنے ہیں، اماماں نال پیار کرنے ہیں، علماء نال محبت کرنے ہیں، کیوں کہ جیڑے دین دے خادم نے انہاں نال محبت کرنا، خدمت کرنا، اے بھی اجر اور ثواب ہے۔ ساڈے قاری صاحب دعا کرو اللہ انہاں دی زندگی برکت فرمائے۔ الحمدللہ اللہ نے بڑی پیاری آواز دیتی ہے اور سانو پورا مہینہ اللہ دا قرآن بڑی اچھی آواز سناندے نے۔ انہاں دی خدمت کرنا ساڈا حق بندا ہے۔ جڑے دوست لے کے آئے نے وہ جمع کروا کے جان، جڑے نہیں وہ کل قرآن پاک مکمل ہوئے گا پھر جمع کروا دے۔ اللہ تواڈے مال وچ برکت عطا فرمائے۔
میں دس رہا سا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان اور مقام ہے کہ ساری دنیا دی گل چھڑ دیتی جائے بندہ کافر نہیں ہوئے گا، آمنہ دلال دی بات چھڑ دیتی جائے بندہ مسلمان رہندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے توحید دی قدر و منزلت کینی ہے۔ اللہ رب العالمین نو ایک سمجھن والے، اللہ نو خالق دے رازق دے مالک سمجھن والے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو زیادہ میری سفارش دا او بندہ حقدار ہوئے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ بن صدق قلب ہی، جنہیں سچے دل نالے کہہ دیتا اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی اولاد دین والا ہے، اللہ ہی سے دین والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں او دی سفارش کروں گا، اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ توحید دی عظمت اور دوسری اے بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے اور دوسری ابن حبان دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ترازو دے اندر ایک بلڑے اندر 7 زمینہ 7 آسمان پا دیتے جان اور دوسرے بلڑ دے اندر صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پا دیتا جائے، کلمہ توحید دا وزن بڑھ جائے گا۔ قیامت آل دن قدر و منزلت ہوئے گی تے توحید والے دی ہوئے گی، اتباع سنت والے دی ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہا ہے اور توحید دی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے اور مشرک دے بارے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ وقد افترى اسما عظیما۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے دنیا جہان دے بسنے والو، دنیا دے اتے جنہیں بھی گناہ کر لو گے میں سارے دے سارے گناہ قیامت والے دن بھی معاف کر دیا گیا، منو پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ مگر کیے کہ تواڈے نامہ اعمال دے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا۔ جڑا مشرک بن گیا انہیں اللہ دے اتے بڑا ہی بہتان بن دیتا ہے۔ مشرک سمجھتا ہے کی ہویا جے اللہ نے صحت نہیں دیتی فلاں دربار تے لگے، فلاں زندے تے مردے کو چلے جاؤ۔ دعا کرو اللہ قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ جہنم دے حالات اور مشرک ہمیشہ ہمیش جہنمی، کافر ہمیشہ ہمیش جہنمی، منافق ہمیشہ ہمیش جہنمی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جبریل ایک گل دس مینوں۔ حضرت جبریل عرض کردے نے
اللہ دے رسول علیہ السلام حکم فرماؤ. آپ فرماندے نے میں جدوں بھی میکائیل نو ویکھیا میکائیل کدی ہسیا نہیں میکائیل کدی مسکرایا نہیں. ایدی وجہ کی ہے؟ حضرت جبریل عرض کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدوں میکائیل نے جہنم دی آگ بلدی ویکھیے او دو بعد ہسیا ہی نہیں. دعا کرو اللہ جہنم تو بچا کے رکھے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء تمام اولیاء تمام صلحاء تمام علماء تمام نیک لوگ جہنم دیاں سزاواں نو یاد کر کے روندے رہے. اس رون دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او جہنم دی آگ جیڑی سارے سمندران دا پانی پا دیتا جائے او جہنم دی آگ نہیں بجھے گی. مسلمان مومن اللہ دے ڈر تو روئے تے اللہ جہنم دی آگ نو بجھا دے وے. اے نہیں کہ زارو کتاری رو پہ. چلو دعا کرو اللہ سانو رون دی توفیق عطا کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف مکھی دے سر جنہ آنسو صرف اینا اپنی آنکھ جو بہا دے اللہ دے عذاباں تو ڈر کے اللہ او دے اتے جہنم نو حرام کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہا ہے اور ساڈا عالم کی ہے. اللہ فرماندے نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین حکم فرما رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں رویا کرو زیادہ کٹ ہسیا کرو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا تھوڑا مسکرایا کرو تھوڑا ہسیا کرو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی دیر بعد کی دے کہکا لگا کے ہس دے وگرنہ صرف تھوڑا جا آپ مسکرایا ہی کر دے سن. اللہ فرماندے نے وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. آج زیادہ رویا کرو سجدے پہ کے رویا کرو جہنم دے عذاباں نو یاد کر کے رویا کرو. اگر نہیں روو گے کل جہنم دے اندر رونا پائے گا. تے اللہ فرماندے نے جزاء بما كانوا يكسبون. اے اور رونا انہاں عملان دی سزا ہوئے گی جیڑے دنیا دے اسی برے عمل کر دے رہے ہیں. جزاء بما كانوا يكسبون. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے دوستو میرے ساتھیوں میرے صحابیوں دنیا دے رویا کرو نا. اللہ دے عذاباں نو سن کے بیٹھ کے رویا کرو. اللہ دے عذاباں نو یاد کر کے رویا کرو وگرنہ کل جہنم دے اندر جہنمی اینا رون گے اونا دے آنسو ختم ہو جان گے خون آنا شروع ہو جائے گا.
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خون آنا شروع ہو جائے گا، اکھاں زخمی ہو جان گیاں، اونا دے آنسوان دے آنسوان دے اندر اگر کشتیاں چلانا چاہو گے کشتیاں بھی چل جان گیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں اور قرآن دس ہے نجات کی دے اندر ہے، کامیابی کی دے اندر ہے۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے دنیا جہان دے لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت دا ذائقہ چکھے گا اور جہنم دے حالات کی ہونگے۔ اس ویلے جہنمی آرزو کرنگے، جہنمی خواہش کرنگے کہ اللہ سانو موت ہی دے دے کدرے ساڑے زخمانو چین آ جائے۔ جہنم دے حالات ہونگے، جہنم دے دربانو او لوگ آکھنگے جہنمی کہنگے یا مالک اے مالک، جیڑا جہنم دا دربان ہے او دا نام مالک ہے، کہنگے دعا کرنا کہ اللہ سانو موت ہی دے دے وے، مگر اوتھے موت نہیں آئے گی۔ ایتھے رب العالمین فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جیڑا بندہ جہنم تو بچا لیا گیا، جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا، او تے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین دے اس قرآن دا اعلان کر رہے ہیں، شاعر ترجمہ کر رہے ہیں، آندہ اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجے، اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجے، چون چون کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیاریاں ولو موڑ دیجے، کو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ اے تو کلے ہو گئے جوڑے نہیں، اے تو کلے ہو گئے جوڑے نہیں، کئیاں ہدی پتر ٹورے نہیں، کئیاں ماں پیاں نے مکھ موڑے نہیں، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جہنم دے اندر سب ایسے ایسے ہونگے جس طرح دنیا دا اونٹ ایڈا ایڈا سب ہوئے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو جہنم تو بچا کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جہنم دے اندر ٹھوئیں جڑا آج دا خچرے ایڈا ٹھواں ہوئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ساپ دے ٹھویں ڈانگ مارن گے 40 سال تک وہ دی درد ہی نہیں جائے گی۔ جہنم دے حالات اور ایسی لمبیاں دان کے سون والے شاید کہ کسے دل دے اندر کھٹ کے اللہ دی عبادت کرے، قرآن و سنت عمل کرے، دعا کرو اللہ قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت دے دن دعا کرو اللہ رسوائی تو بچا لے،
اللہ ساڈے عیباں تے پردہ دنیا تے پایا ہی، اللہ قیامت نوں بھی پا چھڈ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اَلَغَدَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ترجمہ ہوندا اللہ دی قسم ہے تسی تڑپ جانا سے، تسا رونا شروع کر دینا سے۔ ہر جمعے سننے ہیں مگر سانو ترجمہ ہوندا، دعا کرو اللہ ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا دے والو، دنیا جان دے بسنے والو، حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کیا تواڈے کول قیامت دی خبر آن پہنچی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ، دنیا دے اتے بڑے عزتاں والے کل قیامت دے دن ذلیل و خوار ہو جان گے۔ ترجمہ پڑھو، ایک آیت دا پڑھو، دو دا پڑھو، چار دا پڑھو، روزانہ پڑھو۔ آج ایسی عام کنہ وقت ضائع کرنے ہیں مگر قرآن وال دھیان نہیں۔ دعا کرو اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ قرآن پڑھے ہی قبر وچ کام آئے گا، کل قیامت نو کام آئے گا۔ اللہ فرماندے نے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، بڑے بڑے عمل کر کے تھک جان والے، بڑے بڑے صدقے کرنے والے، بڑے بڑے یتیماں دی خدمت کرنے والے، بڑے بڑے مسیحاں دی خدمت کرنے والے، بڑے بڑے مدرسیاں دی خدمت کرنے والے، بڑے بڑے نفل پڑھنے والے، بڑے بڑے عمرے کرنے والے، بڑے بڑے حج کرنے والے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک جان والے، تسلا نارن حامیہ، اللہ چک کے انہاں نو جہنم دے وچ سٹ دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وجہ کی ہے کہ اسی نماز پڑھن نکلنے ہیں، عمرہ کرن نکلنے ہیں، حج کرن نکلنے ہیں، جناب فوٹواں بھر رہی ہیں، دنیا نو دسیا جا رہے ہیں۔ تے جس ویلے عمرہ کر کے آ جاندا ہے، حج کر کے آ جاندا ہے، لوکاں نو پتہ نہیں لگدا، گلاں ہون ڈیاں نے تے دس دے فلاں سن ویلے میں بھی عمرہ کرن گیا سا۔ دعا کرو اللہ ریاکاری تو بچا کے رکھے۔ اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، انہاں نو گرم چشمیاں دا پانی جہنمیاں نو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جدوں انہاں نو بھوک لگے گی جہنمیاں نو، انہاں نو زری دیتا جائے گا۔ زری دا معنی کنڈے دار جھاڑیاں سکیاں دیتیاں جان گیاں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او جھاڑیاں مردار نالوں زیادہ بدبودار ہون گیاں۔ دعا کرو اللہ جہنم تو بچا کے رکھے، اللہ ریاکاری تو بچا کے رکھے، اللہ قیامت دیاں رسوائیاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں سورہ کہف دے اندر، اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا
یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اے قرآن تو آڈے کل حق اور سچ لے کے آیا۔ فمن شاء فلیؤمن، جیڑا چاند ہے اے دیتے عمل کرے، ومن شاء فلیکفر، آج آزاد ہے نا، دل کردہ نہ منے نہیں مان دے، اللہ منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اساں ظالماں مشرکاں بےایماناں کافراں واسطے گناہگاراں واسطے جہنم نو تیار کر کے رکھ دیتا ہے۔ انہاں کافراں کیا کہ پہلی گل ہے ہاں جہنم پہ جانا ہی نہیں، یہ گئے تو اسی نس جانے۔ کیوں کہ جہنم دے دروگے ہون گے 19 چوکیدار، تو 19 دی گل کیڑی ہے؟ ابو جہل آندہ ایک نو تو پھاڑ لی، ایک نو میں پھاڑ لانگا، ایک نو فلانا پھاڑ لے گا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے احاط بہم سرادقہا، جہنم دیاں دواراں بڑیاں بڑیاں موٹیاں رب نے ایک معنی ہے کہ آگ دیاں بنائیاں نے، ایک معنی ہے کہ بڑیاں مضبوط موٹیاں بنا دیتیاں نے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، جدو جہنمیاں نو پیاس لگے گی اللہ رب العالمین فرماندے نے کالمہل یشوی الوجوہ، انہاں نو تانبا پگھلا کے پین واسطے دے دیتا جائے گا۔ یشوی الوجوہ، چہرے نو بگاڑ کے رکھ دے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اور محل اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدہ معنی فرمایا ہے، کل محل تانبا پگھلا کے دیتا جائے گا معاذ اللہ پین واسطے۔ آپ علیہ السلام نے معنی فرمایا ہے جہنمیاں دا پیپ دے خون اے جہنمیاں نو پین واسطے دیتا جائے گا۔ جہنم دے حالات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فرماندے نے کہ حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل دا رنگ اڈیا، رنگ فاق کے اللہ دے نبی بے کے کھڑے ہو جاندے نے، فرماندے نے جبریل کیڑی پریشانی ہے، کیوں رنگ اڈیا پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میں ہونے جہنم بے کے آیا وا۔ او فرشتے جنہاں نو اللہ نے بڑے مرتبے دیتے، فرشتیاں دا سردار بنایا ہے، تے ساڈا عالم کی ہے آنے ٹھیک ہے، پھر دنیا دے لگاؤ ہاں سونی بیکی جائے گی، اے دنیا تے گزر ہی جائے گی، اے دنیا گزر جائے گی، پاٹے پرانے کپڑے پا کے گزر جائے گی، سکی روٹی کھا کے گزر جائے گی، اے دنیا فراڈ کر کے دیسی کیوں والیاں روٹیاں کھا کے گزر جائے گی، اے دنیا سود لے کے گزر جائے گی، شراب پی کے گزر جائے گی، چگلیاں غیبتیاں کر کے گزر جائے گی، اے دنیا گزر ہی جائے گی۔ مگر جنہوں فکر ہے وہ نہ ہیرا پھیری کرے گا، نہ فراڈ کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا۔ حضرت جبریل اللہ دے نبی فرماندے نے بیان کرو
حضرت جبریل بیان کرتے نے آندے نے اللہ دے نبی دی جہنم نو جلان دا اللہ نے حکم دیتا ہے 1000 سال تک جلائی گئی اے دا رنگ سفید ہو گیا پھر 1000 تک جلائی گئی اے دا رنگ سرخ ہو گیا پھر 1000 تک جلائی گئی اس اگ دا رنگ سیاہ ہو گیا اور بڑی تیز ہو گئی ہے آپ فرماندے نے بیان کر حضرت جبریل بیان کر دینے کہ جہنم دا دروغہ اگر دنیا دے اتے چانک لوے او دی بدبوئے نہیں ہے او بد صورت نہ ہے کہ ساری دنیا او دی بدبو نالی مر جائے گی اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل اور بیان کر حضرت جبریل عرض کر دینے اللہ دے رسولو آگ اینی سخت ہے اگر ایک سوئی جنہ سراخ ہو جائے تے او دنیا دے اتے آگ آئے گی ساری دنیا ہی مر جائے گی اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے جبریل اور بیان کر حضرت جبریل عرض کر دینے اللہ دے رسول جنہ کافران تے ظالمان جنہ سنگنا نال بنیا جائے گا اگر او دی ایک کڑی پہاڑ دے اتے رکھ دیتی جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جبریل بس کر جا میرا دل پاش پاش ہون والا ہے اللہ دے نبی جیڑے جہانہ دے سردار نے جنہاں نے بغیر جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا آپ اینا ڈرن ڈینے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے میں جبریل اور ویکھیا جبریل بھی رو رہا ہے جبریل نو اللہ نے مرتبہ دیتا ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے جبریل تیرا مرتبہ بڑا ہے تمہیں جہنم تو ڈر کے رونا ہے تے حضرت جبریل عرض کر دینے اللہ دے رسول علیہ السلام اگر اللہ نے منو آزما لیا ہے جویں شیطان نو آزمایا ہے جویں ہاروت ماروت نو آزمایا ہے وہ فیل ہو چکے نے اگر میں فیل ہو گیا اینی گل سن دینے جہانہ دے سردار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی زارو قطار رونا شروع کر دین دینے اللہ دے محبوب بھی رو رہے ہیں حضرت جبریل بھی رو رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمانہ تو آواز ہوندی ہے اللہ دے نبی دیاں عظمت اور شانہ بیان ہو رہی ہیں اللہ دے نبی دی عظمت اور شان ہے اللہ نے آسمانہ تو آواز دیتی ہے اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اے حضرت جبریل میں تو آنو نافرمانی تو امن دے دیتا ہے تسی نافرمانی کاری نہیں سکتے اللہ فرمان دینے بسی کالذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرون لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولكن حقت کلمت العذاب علی الکافرین اللہ فرمان دینے جدو جہنمی جہنم الگروہ دا گروہ جا رہے ہونگے دروازے جہنم دے کھول دیتے جانگے جہنم دا دربان پوچھے گا تو آٹے کول قرآن و سنت آیا سی کہ نہیں اللہ دے رسول آئے سن کہ نہیں جنہاں نے قرآن پڑھ کے سنایا سی آج جہنم تو ڈرا رہے سن قیامت دی ملاقات تو ڈرا رہے سن اس ویلے کہنگے بلا کہ او نہیں اللہ دے رسول بھی آئے قرآن بھی آیا اسا منیا دعا کرو اللہ منن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جنہیں لوگ نمازاں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اعتکاف کر رہے ہیں صدقات و خیرات دے رہے ہیں زکاتاں دے رہے ہیں مساجد دی خدمت کر رہے ہیں مدارس دی خدمت کر رہے ہیں مساکین یتیمانہ تعاون کر رہے ہیں اللہ یہ قبول کر لے
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بیماراں واسطے بے روزگاراں واسطے دعا کرو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے چھوٹے بھائی میرے بیٹوں کے ماموں لقمان رشید لاہور ہسپتال داخل نے، دعا کرو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جنہیں بیمار نے دعا کرو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ 5000 روپیہ اس رکے دے اندر ہے، اور والدین واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اللہ جنہیں اس مسجد نمازی اس مسجد بانی اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنائے۔ دوسرا اعلان، عید دی نماز دا ٹائم 7 بجے انشاءاللہ العزیز ایسے مسجد دے اندر 7 بجے عید الفطر دی نماز انشاءاللہ پڑھائی جائے گی۔ اور دوسرا قاری صاحب دی خدمت ہے، کل انشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، تمام دوست تشریف لانا، دعا بھی ہوئے گی۔ ہون بھی قاری صاحب کہہ رہے سن کہ دوسری رکعت دے اندر قنوت نازلہ ہوئے گا، دوسری رکعت دے اندر، اور رات نو بھی انشاءاللہ دعا ہوئے گی۔ اور قاری صاحب دی خدمت یاد رکھنا، اللہ تواڈے مال وچ برکتاں عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر